الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ اگر ایک ریس کا میدان قائم کریں، چاہے مردوں میں یا عورتوں میں، چاہے بڑے مردوں میں یا چھوٹے لڑکوں میں، بڑی عورتوں میں یا چھوٹی بچیوں میں، دوڑ کے ریس کا قائم کریں، سب صحت مند عورت ہو اور سب صحت مند مرد ہو، سب صحت مند لڑکے ہوں اور سب صحت مند لڑکیاں ہوں، یا تو سب ٹریننگ یافتہ ہوں یا سب انٹرینڈ ہوں، ٹھیک ہے، سب برابر، سب ہم جولی بھی ہوں، ریس کا میدان اگر قائم کریں دوڑنے کے لیے تو وہ 10 کے 10 مرد 10 عورت 10 لڑکا 10 لڑکی، سب صحت مند، سب ہم جولی، سب ایک ہی علاقے کے، سب ایک ہی کھانا پینا کھا رہے ہیں، وہ ان کے درمیان میں اگر آپ دوڑ کا ریس قائم کرنا چاہیں تو پھر ان میں سے کچھ سب ٹرینڈ یافتہ ہوں یا سب انٹرینڈ ہوں، جو بھی ہو، جب دوڑ کا میدان قائم کریں گے ان کے درمیان میں تو ضرور اس میں سے ایک مرد ایک عورت ایک لڑکا ایک لڑکی بہت آگے نکل جائیں گے، پھر دوسرا مرد دوسری عورت دوسرا لڑکا دوسری لڑکی یہ سیکنڈ میں رہیں گے، پھر تیسرا اسی طرح، چوتھے اسی طرح، اور ضرور ان میں سے چاہے وہ ٹریننگ والے ہوں یا نہ ہوں، ایک مرد ایک عورت ایک لڑکا ایک لڑکی ضرور وہ سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اب اس کا تعلق کیا ہے؟ یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام بنایا ہے، یہ اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام بنایا ہے، تو جو سب سے آگے بڑھا ہے، جو فرسٹ آیا ہے، ہم ان کو میڈل دیں گے، تمغہ دیں گے، پیسوں سے نوازیں گے، مگر جو فرسٹ نہیں آیا، جو سیکنڈ نہیں آیا، جو تھرڈ نہیں آیا، جو بالکل اخیر میں ہے، دوڑتے دوڑتے بیچ میں جو ہے رک گیا، یا اس کا پاؤں مچک گیا، یا لڑکھڑا گیا، یا ڈر گیا، تو کیا ہم اس کو مزید گڑھے میں گرا دیں گے؟ یا چلتے چلتے اس کا پاؤں مچک گیا تو کیا مزید اس کے پاؤں کو توڑ دیں گے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو؟ یہ ریس کے میدان والے کیا کریں گے؟ فوراً لائیں گے ڈاکٹر، اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے اور اس کو جو ہے علاج کریں گے، اور پھر زندگی اچھے گزارنے کے مواقع کریں گے۔ بابو ٹھیک ہے، تم دوڑ کے ریس میں آگے نہیں بڑھ پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے حقوق چھین لیے جائیں، جو انرجی ہے تمہارے پاس اس انرجی کو بھی ٹان لیا جائے، جو خون تمہارے جسم میں دوڑ رہا ہے اس خون کو بھی انجیکشن سے ٹان کر ہم ان لوگوں کو دے دیں جو فرسٹ آئے ہیں یا جو سیکنڈ آئے ہیں یا جو تھرڈ آئے ہیں۔ یہ عقل مندی ہے؟ اس نے دوڑا، بدن میں خون کی گرمی، ایکٹیویٹی، انرجی، کیلشیم، اس کے بل بوتے پر، اور یہ سب رہنے کے باوجود یہ فیل ہو گیا، تو کیا اس کا سارا وٹامن نکال کر اس کو دے دیں گے؟ نہیں نا، ایسا تو نہیں کرتے نا۔ تو اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ رب العزت نے معاشیات کے معاملے میں، اکنامک کے معاملے میں، روزی روٹی کے معاملے میں بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ اس دنیا کے روزی روٹی حاصل کرنے کے دوڑ میں
بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ اور ففتھ میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ بیچارے اتنے معذور ہو جاتے ہیں جس کے تعلق سے قرآن مجید نے کہا ہے لا يستطيعون ضربا في الارض، زمین میں جس طرح ایکٹیویٹی کرنا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، وہ ایکٹیویٹی وہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا تو وہ جاہل ہے، یا تو وہ موقع نہیں ہے، یا ان کے ساتھ کوئی گیم پلان ہوا ہے۔ بہرحال کسی بھی وجہ سے اگر وہ روزی روٹی کے میدان میں پیچھے رہ گئے تو کیا اس کی یہ سزا ان کو ملنے چاہیے کہ جو ان کے پاس اپنا خاص گھر ہے اس کو بھی ٹان کر اس کو دے دیا جائے جو بلڈنگ پر بلڈنگ پیٹ رہا ہے، اس کی اپنی روزگار کی جو کمائی ہے جس کے ذریعہ اپنے بیوی بچوں کی وہ پرورش کر رہا ہے، تو کیا اس کی بیوی بچوں کی جو روزانہ کی گاڑی کمائی ہے اس کمائی کو بھی ٹان کر اس مالدار کو دے دیا جائے؟ بتائیے نا، یہ عقل مندی ہے؟ نہیں ہے نا۔ اس دنیا کا نظام، سودی نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ ہر سماج میں، ہر طبقے میں کچھ لوگوں کو اللہ نے روزی روٹی میں بہت اونچا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ چلو ہمارے پاس تو پیسے ہی پیسے ہیں، کھانے کا مسئلہ نہیں، پہننے کا مسئلہ نہیں، رہنے کا مسئلہ نہیں، اب ایکسٹرا پیسہ ہمارے پاس ہے، کیا کریں گے؟ ان ایکسٹرا پیسے کو اب سود چلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ سود چلائیں گے۔ تو ان میں سے جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں وہ بینک سسٹم کھول رہے ہیں، جو تھوڑے لیول کے لے کے چھوٹے چھوٹے بینک کھول رہے ہیں، جو اس سے لیول کے لوگ ہیں وہ مہاجن بنے ہوئے ہیں، جو اس سے لیول کے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے سونار کی دکان کھولے ہوئے ہیں، جو اس سے کم درجے کے لوگ ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ایمان والے مسلمان جن کے پاس چند ہزار روپے ہیں، 50,000 روپے، 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے جن کے پاس ہیں، وہ لوگ جو ہے سودی کاروبار، ہر کوئی پیسے سے پیسہ کمانے کے چکر میں کیا یہ کر کیا رہے ہیں؟ جس کو اللہ نے 1,00,000 روپیہ سے نوازا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے جس کے پاس 10,000 روپے ہیں اس 10,000 روپے والے سے ٹان لیا جائے، سودی نظام کے جیسا۔ جس کو اللہ رب العزت نے 1 کروڑ سے نوازا ہے وہ 1 کروڑ والا انسان چاہ رہا ہے جس کے پاس 1,00,000 روپے اس سے 1,00,000 روپے کو آہستہ آہستہ ٹان لیا جائے۔ میں نے کہا نا کہ جو آگے بڑھ گیا انرجی اور طاقت کے بل بوتے پر، جو بیچارہ پیچھے رہ گیا اس کا خون اور اس کی کیلشیم کو انجیکشن سے ٹان کر ان کو دے دینا کہ تم پیچھے رہ گئے، اب تم حق ہی نہیں بنتا ہے کہ تمہارے جسم میں خون دوڑے اور کیلشیم دوڑے۔ یہ اچھی بات ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہی نظام اس دنیا میں چل رہا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں سودی نظام، اسی کو کہتے ہیں سودی نظام۔ فضول خرچی کرنے والے میرے مسلمان بھائیوں، مہنگے مہنگے کھانے والے، مہنگے مہنگے ٹائلز اور ماربل پر خرچ کرنے والے، مہنگے مہنگے شادیوں پر خرچ کرنے والے میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو پتا ہے آج کل قبرستان جائیے، تھوڑا آف ٹائم میں جائیے قبرستان میں، وہاں چند عورتیں آپ کو ملیں گی، قبرستان میں چند عورتیں ملیں گی۔ یہ کیا بات ہے؟ جی ہاں ملیں گی، آپ کو چند عورتیں مل جائیں گی وہاں قبرستان میں، ہر علاقے کے قبرستان میں، تھوڑا ان کو بھی ڈھونڈیے گا۔ کیا کر رہی ہے بھائی؟ مردہ کھانے جا رہی ہے کیا؟ نہیں، سود خور سے بچنے کے لیے وہ قبرستان کا چکر لگا رہی ہے، کہیں سود خور ان کے گھر میں دھاوا نہ بول دے، بے عزت نہ کر دے، ان کو مارے نہ، ان کے سامان تو گھسیٹ کر لے کر چلا ہی گیا، کرنٹ بھی کھینچ لیا، بلب تھا اس کو بھی کھینچ لیا، ہڑیا برتن اس کو بھی کھینچ لیا، ارے کم از کم میرے جسم کے کپڑے نہ کھینچ دے سود خور۔ اس کے لیے وہ کیا کر رہی ہے؟ قبرستان میں جا کر گھنٹوں رہتی ہے، جس وقت معلوم ہوتا ہے کہ سود خور آئے گا اور کسی جگہ میں رہ نہیں سکتے، جہاں رہتی وہ بھی اس کو معلوم ہو گیا ہے۔ اب ایک جگہ نہیں معلوم ہوا ہے، شاید میرے بیان کے بعد سود خور کو بھی معلوم ہو جائے بھائی، ہاں اب ڈھونڈنے کے لیے جو ہے قبرستان، مفتی صاحب کا بیان آیا قبرستان میں عورتیں، کہیں اس کا غلط ایفیکٹ نہ پڑ جائے میرا، میں کیا کروں؟ میرے پاس ایسے کارگزاری آ رہے ہیں
घंटों में कब्रिस्तान में वक्त गुजारती हूँ मुफ्ती साहब। ये हाल है हमारी कौम का, ये हाल है। अभी कल एक ये आया, माने इतना चला हुआ है, इतना चला हुआ है, 10,000 रुपये एक औरत ली, 1,000 रुपये सूद हफ्ता, नहीं 20,000 रुपये एक औरत ली, 1,000 रुपया सूद हफ्ता, और एक औरत से 10,000 रुपया ली, 1,000 रुपया महीना। ये कल का रिपोर्ट है, कल मगरिब के बाद का रिपोर्ट है। एक औरत आकर रिपोर्ट पेश की। कितना दे चुकी? 2 साल से दे रही हैं। 4,000 हफ्ता करके, 1,000 महीना करके, कितना? 5,000। 1 साल का कितना हुआ जोड़ लीजिए, 60,000। 2 साल का कितना हुआ जोड़ लीजिए, 1,20,000 रुपया मोहतरमा दे चुकी हैं, पर 30,000 रुपया कर्जा उनके सर पर है। लोन, वो जो बंधन वगैरह का लोन, वो अलग है, ये अलग, ये मुसलमान से ली हुई है। वो जो बताया था एक अपने इलाके का, वो मसला हल कर दिया हम लोगों ने रातों रात। इससे पहले जो जुमे में बताया था, दूसरे दिन हल कर दिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बात आई समझ में? ये है कौम की वजह क्या है, हमें असल में मालूम नहीं है। ये आप सुन रहे हैं, आपके दिल में दाहिया पैदा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है कि सूदखोर को मारें पीटे, उसके घर को लूटे, उसके घर को ये करें, गुस्सा आ रहा है। लेकिन हमें मालूम नहीं इतना भयानक स्थिति हमारे समाज में चल रहा है। यानी उसकी मिसाल ऐसे ही है कि गरीब को अब रहने का हक नहीं। गरीब अपना घर भी हार चुका है, बर्तन भी हार चुका है, चूल्हा हड़िया भी हार चुका है, घर का बल्ब और लाइट भी हार चुका है। सिर्फ एक बाकी रह गया है, जिस्म में जो कपड़े पहना हुआ है ना, उसको ना टान ले। जिस्म के कपड़े, अच्छे सूटर तो वो भी टना गया है, एक्स्ट्रा कपड़े तो टना गए हैं। एक औरत कह रही मेरे बेटे को सूटर पहनाने का नहीं, सूटर नहीं था क्या? जी हाँ, सब टान कर लेकर चला गया सूदखोर लोग। हम नहीं कहते हैं कि जिन्होंने सूद में लिया है वो दूध के धुले हैं, हम नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते, गलतियां उनमें भी है। और उसमें मेन बात है जहालत, लालच हर इंसान के अंदर है। बज़ाहिर देख रहा है, ओ 1,00,000 रुपया महीना भी आ रहा है ना, चलो इससे हम बहुत सारे काम कर लेंगे, और हफ्ता 1,000 रुपया भर देंगे। मेरा बेटा तो 1,000 रुपया हफ्ता ला कर देता है, मेरा पति तो 1,200 रुपया हफ्ता ला कर देता है, 1,000 रुपया भर देंगे, ये 1,00,000 का बहुत सारा काम कर लेंगे। जाहिल औरत। अब हमारे समाज में मर्दों का शूर कितना है वो तो आप जान ही रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब अपने आम मर्दों से जब वो बातें करते हैं तो उनका शूर और सेंस कितना है वो तो जान रहे। अब आप बताएं कि जो मर्द पूरे दिन समाज में रहता हो, पूरे दिन बाजार में रहता हो, उसका शूर और सेंस इतना गिरा हुआ है, वो औरत जो घर में कैद हो, जो घर में रहती हो, जो बीवी बच्चों ही की उसकी पूरी दुनिया हो, उनका सेंस कितना होगा? मेरी बात समझ में आ रही? उनका सेंस कितना होगा? यहाँ पर मर्द की अकल ज़्यादा होती है, औरत की अकल कम होती है, इससे बहस नहीं है। अकल कम और ज़्यादा होती नहीं है। औरत को अल्लाह ने थोड़े से जज्बात अता किए, उसी जज्बात के बिना पर कभी कभी कमअक्ली वाला काम कर देती है। वो जज्बात एक इंसानियत के परवरिश के लिए ज़रूरी है। आई बात समझ में? तो इंसान क्या क्या करता है? जैसे कि किसी ने कहा कि औरत कम अकल होती है, औरत की अकल कम होती है। जी बेशक, ये कौन इल्जाम लगाते हैं? मर्द इल्जाम लगाते हैं। जी वही औरत को कम अकल कहने वाले मर्द, औरत को कम अकल कहने वाले मर्द उसकी एक अदा पर अपनी अकली तवाजुन खो बैठते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, उसकी एक अदा पर अपनी अकली तवाजुन, हाँ सब इमाम मौलवी गिरी, डॉक्टर गिरी, सब चला गया उसके एक अदा में। सारा वकार, मर्दाना वकार चला गया उसके एक अदा में। आई बात समझ में? तो इंसान जज्बात में बहकर अपनी अकली तवाजुन खोता है। यह है असल नाकिसुल अक्ल का मतलब। यह नहीं कि फितरतन अल्लाह ने उसको कम अकल देकर पैदा किया है, ऐसी बात नहीं है। माशाअल्लाह ऐसी औरतें भी और ऐसे औरतों से भी हमारा वास्ता पड़ रहा है जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, एकदम सूदखोर की पूरी जड़ों को जान रही है। उनसे हमें मदद मिल रही है, उनसे लड़ने और उनसे समाज में काम करने के लिए, उनसे कैसे किया जाए, उनकी पूरी ताल घाट वो बता रही हैं हमें, आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह करना है। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं पढ़ी लिखी, चालाक, उससे मदद मिल रही है हमें काफ़ी। मानी जितना हम मुश्किल समझ रहे थे उतना मुश्किल नहीं है। ये मेरा रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट अब तक का जो मैंने सुना है 2 महीने में, उतना मुश्किल नहीं है सूदी निज़ाम के खिलाफ लड़ना,
اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بس تھوڑا عزم کریں، ارادہ کریں، صدقات کے نظام کو تھوڑا ٹھیک کر لیں، بس اتنا ارادہ کر لیں اس رمضان المبارک میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، خیرات نکالتے ہیں، ہر کوئی نکالتا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ اس رمضان المبارک میں ہم خاص طور پر ان لوگوں کو ہم تلاشیں گے جو سود میں ملوث ہیں۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہے انسان کو خود کفیل بنانا۔ رومال بانٹنے کا نام زکوٰۃ نہیں ہے بھائی، 5 کلو ریشن بانٹنے کا نام زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اس لیے اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ زکوٰۃ اس لیے فرض ہوا ہی نہیں ہے، اسی لیے زکوٰۃ میں یہ فرض ہے کہ تم غریب کو مالک بناؤ۔ جب تک آپ غریب کو اپنے زکوٰۃ کے رقم سے مالک نہیں بنائیں گے، آپ کا زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگا۔ چند مالدار لوگ مل جائیں، 1 کروڑ روپیہ زکوٰۃ کا جمع ہو گیا، اب چاہے کہ نہیں ایک مسافر خانہ بنا دیں، جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ پیسہ حکومت کے ہاتھ میں آ جائے، چاہے وہ مالدار اپنا سنگٹن بنا کر جمع کر لیں، یا کسی مولوی کے ہاتھ میں دے دیں، یا کسی تنظیم یا تحریک والے کے ہاتھ میں دے دیں، یا خود اپنے ہاتھ سے آپ خرچ کریں، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کا اپنا زکوٰۃ کے رقم کو جہاں پائے وہاں یوز کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے۔ غریب کو، مستحق کو مالک بنانا ہی پڑے گا تو ہی آپ کا زکوٰۃ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ اتنا ریسٹرکشن پیدا کرنے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ غریب کو امیر بنانا، غریب کو خوشحال بنانا۔ جو معاشیات کے دوڑ میں جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا پروٹین دینا، تاکہ وہ بھی تھوڑے تھوڑے بہرحال وہ سب فرسٹ نہیں ہوں گے، اور یہ دنیا کے نظام چلے گا نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فرسٹ نہیں آئے، جو 5th اور 6th اور 7th اور 10th میں رہ گئے، ان کا آکسیجن اور ان کی انرجی بھی کھینچ لی جائے، ایسا تو نہیں کریں گے نا بھائی۔ وہ تو چونکہ وہ دوڑ کے ریس میں جو آئے ہیں وہ اس لیے آئے کہ ان کے پاس ایکٹیویٹی تھی، تو کم از کم ان کو چلنے تو دیا جائے، چلتے تو رہیں، وہ کم از کم ان کی روزی روٹی تو چلتی رہے، ان کا گھر تو سلامت رہے، ان کے کپڑے تو سلامت رہیں، ان کی اپنی زندگی تو سلامت رہے۔ سب چیز داؤں میں لگا ہوا ہے سود خوروں کے چکر میں۔ ہم کہاں ہیں؟ یقین نہیں ہو رہی؟ آئیے میرے ساتھ، آئیے میرے آفس میں، تحریک خیر امت آفس ٹکیا پاڑا میں، آپ سب کا استقبال ہے، گاہے بگاہے آئیے، میں بلاتا ہوں، اور وہاں عورتوں کی کارگزاری آپ کے سامنے سناتا ہوں، کیا ہے کیا حال ہے۔ آپ کو خود بھیج دیتا ہوں تحقیق کے لیے، جائیے، میری بات اگر جھوٹ ہے آپ کو خود بھیج دیتا ہوں، جائیے تحقیق کیجیے، احوال معلوم کیجیے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ حالات ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض ہی کیا ہے تاکہ جو لوگ روزی روٹی کے دوڑ میں بالکل پیچھے رہ گئے ہیں، بیچارے ان کا گھر بچ جائے، اگر گھر نہیں ہے تو گھر ہو جائے، ان کی روزی روٹی بچ جائے، اگر روزی روٹی نہیں ہے تو روزی روٹی کے لیے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، سمجھ رہے ہیں نا، ان کا کاروبار بچ جائے، اگر کاروبار نہیں ہے تو وہ کاروبار کرنے لگے۔ اس کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو یہ کہ یا تو بچ جائے یعنی نہیں ہے تو ہو جائے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ رومال بانٹنے کے لیے، راشن بانٹنے کے لیے، ساڑی بانٹنے کے لیے، یہ سب ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے، کمبل بانٹنے کے لیے، اس کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو، وہ صدقہ ہے، وہ اس کے لیے کیا ہے، وہ چٹ پٹ جو ہوتا ہے نا، وہ صدقہ، صدقے میں آپ کیجئے، رومال بانٹیے، ایک کھجور بانٹیے، کھجور کا ایک دانہ بانٹ دیجئے، وہ صدقہ ہے۔ زکوٰۃ اس کے لیے اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، زکوٰۃ اپنے پیچھے رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کو کامیاب اوپر اٹھانے کے لیے کیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، بہت بھیانک صورت ہے، فضول خرچیاں کم کیجئے، اپنے زکوٰۃ و صدقات کے رخ کو تھوڑا اس طرف موڑیے۔ بہت قوم میں بہت درد ہے، بہت حالات خراب ہیں، علی الخصوص ہماری ماں بہنوں کو ٹریپڈ کیا گیا ہے، جال میں پھنسایا گیا ہے، ان لوگوں کو نکال دیجئے، ان لوگوں کو نکالیں گے جو اجر اللہ دے گا۔ میرے اعتبار سے آج کے اس دور میں ہمارے سماج میں اور کسی چیز میں اتنا اجر نہیں ہے مال کو خرچ کرنے میں جتنا اجر ہے کسی سود میں پھنسی ہوئی عورت کو سود سے نجات دلانے میں، مگر یہ کام تحقیق کے ساتھ ہوگا، پورے ریسرچ کے ساتھ ہوگا، ایرے گہرے کو نہیں دیں گے، جس پر اطمینان ہوگا ہم اس کو دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔